وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو بھی خرچ کرو گے خیر کی جگہ میں وہ اپنے لیے کر رہے ہو، اوروں کے لیے نہیں کر رہے۔ اس لیے خرچ کرنے کے بعد کسی غریب پر اس خرچ کو جتلانا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے کہ آپ نے اس کے لیے تھوڑی دیا تھا، آپ نے تو اللہ کے لیے دیا تھا۔ اگر اس کے لیے دیا تھا پھر آپ جتلا رہے ہیں تو پھر آپ کا عمل تو برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقہ خیرات کو، اپنے خرچ کرنے کو اوروں کے سامنے جتلا کر برباد مت کرو۔ اگر تم نے جتلایا تو جو کچھ خرچ کیا سب برباد، سب ضائع۔ اور ایک حدیث میں تو عجیب بات ہمارے نبی نے فرمائی، ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بات ہی نہیں تھی، اچانک فرمایا خابوا وخسروا۔ صحابہ نے کہا کون؟ خابوا وخسروا، نامراد ہو گئے، گھاٹے میں چلے گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ صحابہ نے کہا کون؟ آپ نے پھر فرمایا خابوا وخسروا، تباہ و برباد ہو گئے۔ کہا کون؟ آپ نے فرمایا خابوا وخسروا۔ کہا کون؟ فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین شخص تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور یہ وہ تین بدبخت ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات ہی نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت ہی نہیں کرے گا، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا پہلا المسبل، جو اپنے ٹخنے پانچوں سے ڈھانکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ ایسے ہی شوقیہ انہوں نے ٹخنے ڈھکے ہوئے اپنے پانچوں سے، شلواریں اتنی بڑی پہنتے ہیں کہ ٹخنے ڈھکے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اتنا بڑا جرم ہے۔ المسبل، اپنے ٹخنوں کو ڈھانکنے والا۔ المنان، غریبوں کو دیتا تو ہے لیکن پھر جتلاتا بھی ہے، ماشاءاللہ ہم نے اس کی یہ مدد کی، ہم نے اس کی یہ مدد کی، بتاتا پھرتا ہے اوروں کو۔ حکم یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ کسی کو دینا ہے نا، ایسے دو کہ جب دائیں سے دو تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے کیا دیا، ایسے دو۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دینے کے بھی آداب ہیں۔ دینے کے بھی کیا ہیں بولیے؟ دینے کے بھی آداب ہیں۔ پہلا ادب، محتاج سمجھ کے نہ دو، اگلے کو محتاج سمجھ کے نہ دو، اپنے کو محتاج سمجھ کے دو۔ مجھے ضرورت ہے، جنت میں آپ کو نہیں چاہیے کیا؟ اس لیے دے رہا ہوں میں، اس کا تو کام کہیں سے بھی ہو جائے گا، اس کو ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے۔ اپنے کو محتاج سمجھ کے دو، اپنے کو محتاج سمجھ کے اس کو دو، اس کو محتاج سمجھ کے مت دو، ورنہ آپ اور دوسرے کو حقیر سمجھنے والے بن جائیں گے، اور مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ جرم اور کبیرہ گناہ ہے۔ یار دے دو بیچارے کو، یار کام پھر کیسے ہوگا اس کا کام، دے دو اس کو، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، ایسے مت دو۔ اپنے کو محتاج سمجھ کے دو۔ جب اپنے کو محتاج سمجھ کے دیں گے تو پھر غریب کے سامنے یہ مالدار اکڑے گا نہیں، یہ غریب کے سامنے یہ مالدار غریب کے سامنے اکڑے گا نہیں، بلکہ اس کے سامنے اور زیادہ تواضع اختیار کرے گا۔ اس بھائی کی مہربانی ہے کہ اس نے میرا مال قبول کر لیا اور میرے لیے جنت میں گھر بن گیا، یہ نہ لیتا تو پانی میں تو ڈالنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اور صدقہ خیرات نہیں ہوتا، دریا میں ڈالنے سے صدقہ خیرات کا ثواب ملے گا کیا؟ تو اس کی مہربانی ہے۔ بھائی نماز پڑھنے کے لیے جگہ چاہیے، اگر آپ کو کوئی نماز پڑھنے کی جگہ دیتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں، بعض دفعہ نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ملتی، اگر کوئی ہمیں چٹائی مصلی پیش کر دے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اس کے لیے، یار اللہ آپ کو خوش رکھے، یار آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ نہیں کہتے ہم نے نماز پڑھی ہے نا یہ آپ پہ احسان کیا ہے، ورنہ آپ کا مصلی تو ویسے ہی پڑا ہوا تھا بیکار، کبھی بھی ایسے نہیں کہتے۔